السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ حسد کیا ہے اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے یا اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں لگے کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم اسے کیسے مینیج کریں گے اور اسے کنٹرول کیسے کریں گے، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے۔ حسد جو ہے نا، حسد، کینہ، بغض، یہ جو ہے نا انسان ایک نفسیاتی اور روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ تو یہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہر انسان کہیں نہ کہیں اس دور سے گزرتا ہے۔ اوکے، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ٹائم جو ان کی حالت ہے وہ کینہ ہے، بغض ہے یا پھر حسد ہے۔ یہ آپ کے ایکسپریشن یا دوسرے انسان کے ساتھ آپ کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔ حسد کی وجہ سے کسی کو سلام نہ کرنا، ٹیڑھی نظروں سے کسی کو محفل میں دیکھنا، کسی کی کامیابی اور خوشی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنا، حسد کی وجہ سے کسی کی جان لے لینا۔ حاسد جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ حسد اور حاسد دونوں بہت خطرناک ہیں، تبھی تو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں یا کرتا ہے۔ اب حاسد کی جو شر ہے وہ یقیناً کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ بڑی تعداد میں وہ لوگ جو اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جلن، یہ نفرت، یہ جو ہمارے اندر گھٹن ہے یہ ہے کیا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں، یہ کینہ ہے یا حسد ہے یا بغض ہے۔ ایک اور اہم بات کہ روحانیت اور مذہب میں اس کو دل کی بیماریاں کہتے ہیں۔ یہ سیدھا آپ کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ظاہری سی بات ہے جب آپ کی روح متاثر ہوتی ہے تب وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کرنے لگتی ہے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ بغض، حسد، کینہ، یہ ساری بیماریاں بڑی قریب قریب ہوتی ہیں۔ اکثر حاسد میں کینہ بھی ہوتا ہے اور اکثر حاسد میں بغض بھی ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات اور خطرناک بات یہ بھی ہے کہ حاسد میں ڈپریشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ حاسد بہت تیزی سے ڈپریشن کی طرف جب جاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے، ایکچولی وہ چاہتا ہے کہ جو دوسرے بندے کو خوشی، کامیابی، دولت، اولاد، عزت اور خوبصورت رشتے وغیرہ مل رہے ہیں وہ مجھے بھی حاصل ہوں، وہ مجھے ملے، وہ اس کے قابل نہیں ہے، ان کے قابل میں ہوں، کیونکہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں تو یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، چونکہ یہ ناممکن ہے، جو اسے مل رہا ہے وہ اس کا نصیب ہے، اس کا مقدر ہے۔ تو جب حاسد اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا تب وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگلی نشانی، حاسد اگر کوئی ہے اور وہ اکثر دوسروں کے ساتھ حسد کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حاسد جس انسان سے حسد کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میری زندگی میں سارے دکھ اس کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے میری زندگی میں اتنے دکھ ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، اور میں جو ہے نا یہ مقام یا یہ عزت حاصل نہیں کر پاتا، وہ آ کر جو ہے نا میری عزت خراب کر دیتا ہے یا میری راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو اس حاسد انسان کو یہ لگتا ہے کہ دوسرا انسان اس کی خوشیوں کو برباد کرنے کی وجہ ہے، یہ عزت، یہ دولت اور یہ شہرت جو میرے حصے کی تھی مگر وہ لے گئی، یہ نہ ہوتی یا ہوتا تو یہ سب میرا ہوتا۔ کمال ہے نا۔ اب ایمان یہاں اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ پر نہیں بندے پر یقین کر رہا ہوتا ہے کہ میرے سارے دکھ صرف اس انسان کی وجہ سے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں ہی ہنساتا ہوں اور میں ہی رلاتا ہوں، یہ بندے تو صرف وسیلہ بنتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بنتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی انسان سے خوشی اور سکون مل رہا ہے تو یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو میرے رب کا ہے کہ جس نے رحم کیا اور سامنے والے انسان کا دل ہمارے حق میں پھیر دیا اور اس میں محبت ڈال دی۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ اچھائی، محبت اور احسان کا معاملہ کر رہا ہے آپ اس کے شکر گزار نہ بنیں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ اس کو اس کی محبت کا جواب محبت سے دیں، مگر اس سے بھی پہلے آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس نے محبت ڈالی ہے اس کے دل میں وہ تو آپ کا رب ہے۔ اسی طرح جو انسان آپ کو دکھ دیتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ دلوں کا کنٹرول تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ نہ کبھی وہ حق میں وہ کبھی اس کو آپ کے حق میں پھیر دیتا ہے اس کے دل کو، اور کبھی آپ کے مخالف، اور جب کوئی آپ کے حق میں ہو
تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی مخالف ہو تو صبر کریں۔ مگر حاسد کہتا ہے نہیں، یہ سب انسان کی کارکردگی ہے، تب اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے یا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ حاسد ہے تو ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان والا ہے تو حاسد نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، اور یہ حسد ہے اور بغض کی بیماری ہے۔ یہ مونڈے والی ہے، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو ہے نا اس کے سر کے بال مونڈ لیے جائیں جو حسد کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ایمان ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے آپ کسی کے سر کے بالوں کو جو ہے نا سارے اس کے سر کے بال مونڈ لیں یا پھر جو ہے نا اس کو بالکل گنجا کر دیں، تو انسان کا ایمان بھی اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ حاسد کا جو ہے ایمان وہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے سر کے بال مونڈ دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی بیماری جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر سکتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو مینیج کیسے کریں؟ اگر ہمیں لگے کہ یہ مسئلہ ہمارے اندر ہے یا پھر ہمارے ارد گرد کسی کو ہے تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ انسان کی ذہنی، دینی اور نفسیاتی حالت کو تباہ کر دیتی ہے۔ پہلے تو حالت حسد کی نشانیوں کو سمجھ لیں۔ کسی کی ترقی، کامیابی اور خوشی آپ کو تکلیف دے رہی ہو، یا اس کی خوشی سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اس سے حسد ہو رہا ہے۔ کسی کا اچھا تذکرہ ہو رہا ہو تو آپ کو برا لگے، یا کسی کی تعریف ہو رہی ہو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو حسد ہے اس بندے سے۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ دوست اگر فیل ہو گیا ہو، کسی بھی لیول کا ہو، تو آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کا دوست فیل ہو گیا ہے، مگر اگر دوست ٹاپ کر جائے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ کا اپنا کوئی بہت آگے نکل گیا، یا یہ تکلیف بھی حسد ہے۔ آپ کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، زیادہ قابل میں ہوں، میں اس سے زیادہ پڑھائی میں اچھا ہوں، میں زیادہ ذہین ہوں، یہ تو بہت ہی بدصورت ہے، میں خوبصورت ہوں، یہ تو ایک چوکیدار کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور میں تو امیر اور عزت دار خاندان سے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ حالت حسد کی حالت ہے۔ ایک اور دلچسپ بات کہ حسد کرنے والے کے اندر ایک اسٹریٹجی چل پڑتی ہے کہ اس سے چھن جائے، جو چیز اس کو ملی ہے، جو چیز اس لڑکی کو ملی ہے یا اس لڑکے کو ملی ہے، وہ اس سے چھن جائے۔ اگر وہ خوبصورت ہے تو وہ کسی طرح بدصورت ہو جائے، اس کے چہرے پہ دانے نکل آئیں، چھائیاں نکل جائیں، یہ لڑکیوں میں ہوتا ہے اس طرح۔ یا پھر اگر وہ اس کے پاس خوبصورت لباس ہے تو اس کا لباس جل جائے کسی طرح استری کرتے ہوئے، یا کچھ بھی ہو جائے۔ یا پھر جو نئی گاڑی کسی نے لی ہے، کسی بندے نے، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ رحم کرے۔ اس طرح کی جو ہے نا حاسد میں اس قسم کی نشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان کے اندر یہ ہو رہی ہیں تو انہیں وقت پر انسان کنٹرول کر لے، کیونکہ یہ تکلیف اور نفرت کی جنگ جو انسان کے اندر شروع ہو جاتی ہے، یہ حسد ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتی ہے۔ حسد میں انسان نفرت کی بلند ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کو طلاق ہو جائے، اس کا بیٹا مر جائے، اس کی جاب چلی جائے، اس کی عزت اور مقام رتبہ سب چھن جائے۔ وربل لینگویج جو آپ بولیں گے نا، آپ کو حاسد جو ہے نا اپنے منہ سے کچھ نہیں بولے گا، لیکن وہ آپ کو اپنے ایکسپریشن سے سب کچھ بول دے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ سے حسد کرتا ہے، یا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں اس سے حسد کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی آپ اس سے بات کریں یا کسی سے بات کریں تو طنز والی لینگویج استعمال کی جاتی ہے، یا طنز والا جو لہجہ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے خود کو سمجھے کہ کہیں حسد تو نہیں ہے آپ کو کسی سے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ دیکھیں، حسد ایک فطری عمل ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو وقت پر مینیج، کنٹرول نہیں کریں گے یا ڈیل نہیں کریں گے، تب یہ آپ کا کردار اس میں آ جائے گا، تب یہ آپ کے لیے خطرناک چیز بن جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو اپنا انالائسس یا اپنے اندر کی حالت کو ضرور دیکھنا چاہیے، خود کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ حاسد ایک منفی سوچ یا نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
اگر میں اس کی ایک ایگزامپل دوں آپ کو کہ ایک زمین ہے، کھیت ہے ایک، اس میں ٹھیک ہے، ایک کھیت ہے اور اس سے ایک راستہ گزرتا ہے، مطلب راستہ جا رہا ہے، پہلا انسان اس سے گزرتا ہے تو وہ راستہ تھوڑا سا بنتا ہے، اتنا نہیں ہوتا، دوسرے دن پھر گزرتا ہے، تیسرے دن پھر گزرتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں جو ہے نا ایک پرماننٹ، ایک جو ہے نا پکا راستہ بن جاتا ہے، اور لگتا ہے کہ یہاں سے مسلسل روز اس کھیت میں سے کوئی یہاں سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حسد بھی ہے، اگر آپ پہلے دن سے اس کو کنٹرول نہیں کرو گے، آپ کو جلن ہو رہی ہے، کوئی کسی کی خوشی سے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کی کامیابی تکلیف دے رہی ہے، تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے، آپ روز اسی ایک راستے سے گزر رہے ہو، روز اسی ایک ہی اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہو، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ حسد جو ہے نا ایک بہت بڑی ایک جو ہے نا آگ بن جاتی ہے، جو آپ کے اپنے کنٹرول سے بھی نکل جاتی ہے، پھر جو ہے نا آپ خود بھی اپنے نفس کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں، اور پھر نفس کا گھوڑا جو ہے نا آپ کو دنیا میں نا ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ وقت پر خود پر اپنے نفس کے ایک نیگیٹو راستے کو کنٹرول کریں گے، لگام ڈالیں گے اس پر، تو آپ جو ہے نا کامیاب رہیں گے۔ دیکھیں، حاسد کبھی مثبت نہیں سوچتا، اس کی تھنکنگ ہمیشہ یا اس کی سوچ ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے، کسی کو تکلیف دینے کی ہوتی ہے ہمیشہ، اور حاسد کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اب اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں کسی سے حسد ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ پہلی بات، اس مسئلے کو ریکوگنائز کریں کہ آپ واقعی کسی سے حسد کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں آپ کو کسی سے حسد ہو رہا ہے، حسد کیسے ہوگا کہ مطلب آپ کو کسی کی خوشی میں خوشی نہیں ہو رہی، آپ کو کسی کی کامیابی میں خوشی نہیں ہو رہی، آپ کو کسی کے سکون اچھا نہیں لگ رہا، تو یہ جو ہے نا حسد کرنے والے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو آپ نے ان نشانیوں کو دیکھنا ہے اپنے اندر۔ دوسری بات، اس برائی سے نفرت کریں۔ اکثر ہمارا نفس ہماری برائی کو بڑا اچھا کر کے پیش کرتا ہے کہ میں تو بھائی بڑا اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، حالانکہ وہ غصے والا انسان ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، وہ اس کو کنٹرول کر لے، بجائے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کہ میں تو سچ بول دیتا ہوں، جو بھی ہو دل میں وہ منہ پہ بول دیتا ہوں۔ یا پھر جیسے کسی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، وہ 2-3 ہفتوں سے اس نے غسل نہیں کیا اور اوپر سے سپرے پھیر دیا، مطلب خود کو پرفیوم لگا دیا کہ اوکے آئی ایم پرفیکٹ۔ تیسری بات، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھیں۔ حاسد کو اپنی نعمتیں نہیں لگ رہی ہوتی، اگر اپنی نعمت لگنے لگے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ اسے سمجھ آ جائے گی کہ کچھ کسی کے پاس ہے زیادہ ہے اور کچھ میرے پاس زیادہ ہے۔ مختصر یہ کہ شکر گزار بنے۔ جس سے حسد محسوس ہو تو اس کی دل سے تعریف کرے، اس کی خوبی کی تعریف کرے، اس کو اپریشیٹ کرے، اور اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی یہ نعمت قائم رکھیں۔ کہتے ہیں کہ حاسد کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے جال میں پھنسا ہوتا ہے یا نفس کے پنجرے میں پھنسا ہوتا ہے، اور اس کا نفس اس کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے رب کائنات، مجھے اس بیماری اور مشکل اور آزمائش سے بچا لے اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ 5ویں بات، سخی بنے۔ جس کا ہاتھ کھلتا ہے اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، اور اکثر حاسدوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کم ہے، ابھی تک میرے پاس کم ہے، ابھی تک میرے پاس کم ہے، حالانکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن انہیں وہ بہت زیادہ بھی بہت کم لگتا ہے۔ اور جب انسان سخی بنتا ہے، تقسیم کرتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، دولت ہو، خوشی ہو، علم ہو یا پھر محبت ہو، کچھ بھی آپ تقسیم کرو، واپس وہ آپ کو 2 گنا ہو کر ملے گا۔ اپنا دل نرم کریں، دوسروں کا دکھ محسوس کریں، دوسروں کے دکھ پر دکھی ہوں۔ حاسد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے دکھ پر وہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے کی خوشی پر دکھی ہو جاتا ہے۔ بات کو مختصر کرتی ہوں کہ حسد کرنے سے بچیں، کیونکہ آپ کی نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے یہ حسد، آپ کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے، آپ کی زندگی کی خوشیوں اور سکون کو برباد کر دیتی ہے، آپ کی ذہنی حالت تو اس حد تک بگاڑ کر رکھ دیتی ہے کہ آپ کو ہر کوئی اپنا دشمن لگتا ہے۔ حسد آپ کو جیتے جی مار دیتی ہے، تو مرنے سے پہلے نہ مریں۔ زندگی خوبصورت ہے، بس صرف نظریے کو بدلنے کی بات ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اگر میری ان باتوں سے آپ کی زندگی میں تھوڑا سا بھی مثبت چینج آیا ہے یا مثبت تبدیلی آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں،
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔